أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فرمایا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. فرمایا بے شک ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. فرمایا اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. محترم ساتھیو، قرآن پاک کی ان آیات کے اندر اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے کا اور اس کی ابتدا کرنے کا خود طریقہ سمجھا رہے ہیں. میں جب قرآن پاک شروع کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اور میں کس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی یہ ہے، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آگے اللہ پاک نے خود ہی تذکرہ فرما دیا. اللہ پاک خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ ایمان والوں پر شیطان حاوی نہیں ہوتا، تسلط نہیں ہوتا، لیکن جو اس کے پیروکار ہیں نا، یعنی مشرک، فرمایا شیطان جو ہے، شیطان کے بہکاوے میں وہ آ جاتے ہیں. لیکن پناہ اس لیے مانگا کرو کہ حملہ کرنے کی کوشش ایمان والوں پر بھی کرتا ہے. ایمان والے تو رہے اپنی جگہ، حملہ کرنے کی کوشش تو انہوں نے تمہارے باپ حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی کی تھی. اس نے کوشش تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کی تھی. آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ، یعنی شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے، خیالات ڈالے. وہ جو پھل ہے، جو ممنوع پھل ہے، جو اللہ پاک نے تمہیں روکا ہے، وہ اگر تم کھا لو تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو. تو ایسے خیالات ڈالے، ایسے وسوسے ڈالے، وہ بات بھی یاد نہ رہی جو اللہ سے وعدہ کیا تھا. بڑی باریکی کی بات کر رہا ہے. اس لیے فرمایا اگر روزے دار آدمی بھول کر روزہ رکھ کے کوئی چیز کھا لے، روزہ کھاتے ہوئے خیال آ جائے، توجہ میری طرف. میں تقریر بھی جو تقریر توجہ سے نہیں سنتا، میں تھوڑی سختی بھی کر لیتا ہوں.
کیونکہ اللہ کے قرآن کی بات ہے نا، تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر ہوئی مجھ سے بھول ہو جائے گی، میں بھی آخر انسان ہوں اور یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، بات سمجھو۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک آدمی ہے اس نے روزہ رکھا، اب یہ چنے کے دانے کے برابر بھی جان بوجھ کر کوئی چیز کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بھولے سے ایک پلیٹ چاولوں کی کھا لی، کھاتے ہوئے خیال آ گیا تو چھوڑ دے، نہیں خیال آیا کہ مجھے روزہ ہے، ایک پلیٹ چاولوں کی کھا گیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کیوں؟ اس کو خیال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بتانے کا مقصد یہ ہے، آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ابتدا تو اماں حوا پہ ہوئی تھی، اس نے ایسے خیالات ڈالے، ایسے وسوسے ڈالے، اماں حوا کو خیال بھی نہ رہا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، خیال بھی نہیں رہا، خیال آتا تو پھر جیسے ادھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب یہ نافرمانی تھی، اب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، اس لیے خیال نہیں آیا، اگر خیال آتا تو پھر اللہ کی نافرمانی تھی، اس لیے اب نافرمانی نہیں بنتی، کیوں؟ جو نبی ہوتا ہے وہ نافرمان نہیں ہوتا، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ پاک نے گناہ والا پرزہ بھی نہیں رکھا ہوتا، گناہ والی وہ کیفیت بھی نہیں رکھی ہوتی، سمجھ آ گئی؟ تم یہ کہہ سکتے ہو قاری صاحب پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یوں کیوں کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کیوں کہا؟ اللہ کے بندے دیکھنا، نبوت کا اللہ کے ساتھ قرب اتنا ہوتا ہے، جہاں قرب اتنا ہو وہاں اتنی باتیں بھی بڑی نظر آتی ہیں۔ تم دیکھ لو، رشتہ داری کچھ دور کی ہوتی ہے، کچھ قریب کی ہوتی ہے، کچھ بہت زیادہ ہی قریب کی ہوتی ہے، جو دور کے ہوتے ہیں وہ بڑے 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 کام کر جائیں ہیں، لیکن پھر بھی آدمی نظر انداز کرتا ہے، کیوں؟ وہ تو باہر کا ہے، لیکن اپنا چھوٹا سا بھی کام کرے وہ بڑا نظر آتا ہے۔ جڑے میرے ابو بیٹھے ہوندے وہ یا پورا پر یا ستے بیٹھے وہ بھائی جاگ کے توجہ نال میری گل سنی کرو، میں سے واسطے آنا میں تقریر سیاںیاں نو کریں دو، یہ نیانے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب بات کر رہا تھا، ہے توجہ؟ وہ کچھ بولتا پہ کرو، میں کوئی قبر گستان لوٹے تو مدے کو نہیں رکھے ہوئے، کچھ بولے کرو۔ بھائی گلفام آپ ادھر آ کے آگے بیٹھو نا، آگے بیٹھا کرو، پھر دیکھو اندر کیسے کیسے، اندر تو بہت ہیرے جواہرات پڑے ہیں۔ بات از کر رہا تھا، جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، قرب اتنا ہے، حالانکہ یہ نافرمانی نہیں ہے، اگر نافرمانی ہو، مثال دی جا رہی ہے، جو بھولے سے چاول کی پلیٹ کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، پھر اس کا روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ کیونکہ نافرمانی بھول کے، اور بھول اللہ نے معاف کی ہے، بھول اللہ نے معاف کی ہے، بھولے سے جو کام ہو
اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا مختلف قول ہے، لیکن ذکر تو دونوں کا آ رہا ہے، اور یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کیونکہ جمع متکلم کی ضمیر تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے بولی جاتی ہے، واحد کے لیے نہیں بولی جاتی۔ تو ہم انہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ قرب اتنا تھا جس کی وجہ سے یہ کیفیت بتائی گئی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان ڈورے ڈالتا ہے، دوبارہ مجھے کہنا نہ پڑے، شیطان ڈورے ڈالتا ہے اپنوں پر بھی بیگانوں پر بھی۔ انداز قرآن بتا رہا ہوں، شیطان ڈورے ڈالتا ہے ایمان والوں پر بھی، ایمان والے رہے تو اپنی جگہ، شیطان نے ڈورے ڈالے ہیں حضرت آدم پر بھی۔ آگے چلو، شیطان نے ڈورے ڈالے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی، شیطان نے ڈورے ڈالے ہیں حضرت مائی ہاجرہ پر بھی، شیطان نے ڈورے ڈالے ہیں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی، شیطان نے ان پر بھی ڈورے ڈالے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کیا ڈورے ڈالے ہیں؟ شیطان آیا مائی ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ بابے کی شکل میں، بیٹھا کدھر ہے؟ کیا کہ ابو کے ساتھ ہے، پتہ ہے کدھر جا رہا ہے؟ تو بتا دے، وہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بھلا باپ ہی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں، اس کو اس کے رب کا حکم ہوا ہے، یہ ڈورا ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن آگے سے مائی ہاجرہ نے کیا کہا، اگر اللہ کا حکم ہے یہ تو ایک بیٹا ہے، اس کی جگہ اور بھی ہو جائے میں تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان پھر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ شیطان آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بھی جواب دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، شیطان ایمان والوں پہ ڈورے ڈالتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں پہ اس کا بس نہیں چلتا۔ لیکن اس کا بس کس پہ چلتا ہے؟ اب بتاؤں، قرآن سنو، قرآن، اس کا بس چلتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، شیطان واڑا ہے۔ یہ شیطان پتہ کون ہے؟ جن، یہ جن شیطان ہے۔ یہ جتنے جنات ہیں یہ شیطان کی نسل میں سے ہیں، یہ آگ سے بنے ہیں۔ اس نے خود کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، کیونکہ آگ سے بنا ہے نا، اور یہ مشرک سے آگ کی پوجا کراتا ہے، مشرک سے۔ اب دیکھو ماتم آگ پر ہوتا ہے کو نہیں ہوتا؟ تو بڑے مشرک ہیں، یہ شیطان کروا رہا ہے، شیطان کروا رہا ہے۔ اچھا باتیں تو بہت ساری کرنی تھی، ابھی آپ کا ایسا ایسا محنت کروں گا نا آپ پر، یہ بیان کرنا بھی ایک فن ہے، بیان سننا بھی ایک فن ہے۔ آئندہ کوشش کرو، بڑے بڑے آگے بیٹھا کرو، چھوٹے چھوٹے پیچھے بیٹھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو برکل پھر اس کی تشریح کروں گا، جو اصل تشریح یہ تو ابھی خلاصہ تھا،
ابتدا تھی، تو اس تشریح کرنی تھی۔ بہر قصہ مختصر، اللہ پاک فرماتے ہیں جب قرآن پڑھنے لگو، قرآن تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب تم پڑھو گے شیطان کا اثر تمہارے اوپر نہیں چلے گا، پھر تم پڑھنے لگ جاؤ گے۔ جو اعوذ باللہ کے بغیر پڑھنے لگتا ہے نا، اس کو اباسی آنے شروع ہو جاتی ہے، اس کو خیالات آتے، میں او کام نہیں کرنا ہے، او کام نہیں کرنا ہے۔ پہلے نہیں آتے، اب آنے لگ گئے۔ یہ ڈورے ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن مشرک وہ اس کو سرپرست مانتے ہیں، ایمان والے اپنے اللہ کو سرپرست مانتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ